اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا فکر حسین کا نام ہے۔ انسان زندگی میں وہی کرتا ہے جو اس کی فکر ہوتی ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان ایک ہدف بناتا ہے پر پتہ کیسے چلے وہ اپنے اہداف تک پہنچا کہ نہیں، محنت کی، زحمت کی، سب کچھ کیا، لیکن بھائی نتیجہ بھی ملا کہ نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، کوئی انسان کوئی پلازا بنانا چاہے، کروڑوں روپے یہ لوگ لگا دیں ایک پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے، ایک پلازا کھڑا کرنا ہے، لیکن پلازا بنتے بنتے اپنے آخری مراحل میں اس کی کنسٹرکشن رک جائے، پیسے کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، یہ اپنے ہدف کو پورا نہ کر سکے۔ اب جو لوگ اس پلازا بنانے میں مشغول تھے وہ تو اپنا فائدہ لے گئے، مطلب ایک مزدور جو آ کے کام کر رہا تھا اس کا ہدف تو پورا ہو گیا، اس کو سیلری مل گئی۔ سیمنٹ کی فیکٹری جو سیمنٹ بیچ رہی تھی اس کا ہدف تو پورا ہوا کیونکہ اس کا مال بک گیا۔ وہ چوکیدار، بعض ایسی فیکٹریز ہیں، آپ کی اسٹیل مل آف پاکستان دیکھیں، آج تک لوگ فائدہ لے رہے ہیں، لیکن اسٹیل مل تو تباہ ہو گئی۔ اس مل کو بنانے کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، کوئی چوکیدار ہے، وہ ابھی تک سیلری لے رہا ہے۔ کئی ایسے کارخانے ہوتے ہیں، بنانے والا چاہتا تھا کارخانہ کامیاب جائے پر بیچ میں وہ کارخانے کامیاب نہیں کر پاتا، لیکن جو وہاں پہ چوکیدار ہے اس کو تو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، وہ تو اور خوش ہوتا ہے، کارخانہ بند ہے، اس کے بچے اس پورے خالی کارخانے میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ اس نے اپنا سامان رکھا ہوتا ہے، اس کو تو سیلری مل رہی ہے۔ اب سسٹم امام حسین سے لوگ فائدہ تو لے رہے ہیں، ہر کسی کا کام ہو رہا ہے، لیکن ہدف امام حسین بھی پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ذاکر اپنا فائدہ لے رہا ہے، ایک مولوی اپنا فائدہ لے رہا ہے، ایک نوح خان اپنا فائدہ لے رہا ہے، ہر بندہ یہاں سے اس سسٹم سے فائدہ لے رہا ہے۔ قافلے والے اپنا فائدہ لے رہے ہیں، ہاں، لوگوں کو زیارت پہ لے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر چلاتے ہیں، بحث حلال و حرام کی نہیں ہے۔ وہ مزدور جو آ کے محنت کرتا ہے وہ اپنی سیلری لیتا ہے، وہ چوکیدار جو اس کارخانے کی چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی اپنی سیلری لے رہا ہے، اپنی تنخواہ لے رہا ہے، لیکن سوال ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے کارخانہ بنا تھا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ جس مقصد کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ جس مقصد کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اسیر بنایا گیا، اس امام حسین کے نظام سے ہر بندہ فائدہ لے رہا ہے۔ اب سوال ہے فائدہ تو لے رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کارخانے کے دشمن بن جاؤ۔ فائدہ تو لے رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سسٹم سے فائدہ بھی لو لیکن تم اس سسٹم کے اہداف کو پورا نہ کرو، کہ پیٹرول پمپ بنتا ہے، اس کی ٹینکی میں پیٹرول آتا ہے تاکہ گاڑیوں میں پیٹرول بھرا جائے، پھر پیسے کچھ ملیں، لیکن وہیں پہ کام کرنے والا پیٹرول کو بیچے، پیسے کمپنی کو نہ جائیں اور اپنے جیب بھرتا رہے۔ پیٹرول تو چلتا رہے گا لیکن نقصان کس کو ہے؟ جس کا پیٹرول پمپ ہے۔ یہ امام حسین کا نظام، یہ کارخانے ابا عبداللہ الحسین، جس سے آج ہر بندہ فائدہ لے رہا ہے۔ کئی لوگوں کے گھر سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم اس کو کمرشلزم کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو پھر ذاتی مفادات شامل ہو جاتے ہیں، پھر ذاکر اور مولوی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ذکر امام حسین ہے، آج پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کیونکہ علماء زیادہ ممبر پہ جانے لگے ہیں۔ تو پہلے اگر 10 مجلسیں تھیں، 10 ذاکر تھے، اب یہ 10 پڑھانے والے اگر 3 مولوی 4 مولوی اس میں ایڈ کر دیں گے تو 3-4 ذاکروں کی تو چھٹی ہو گئی۔ کمرشلزم کا مسئلہ کہ آپ مجھے پنجاب میں پڑھاؤ، میں آپ کو کراچی میں پڑھاؤں گا۔ باقاعدہ ڈیلز کی جاتی ہیں کہ ہم آپ کو کراچی کے اندر لائیں گے، آپ ہمیں پنجاب کے اندر لا دیں۔ اس دن میں نے 10 عین آپ کی خدمت میں رکھے، کسی نے کہا مولانا ذرا ان کو ریپیٹ کر دیجئے گا۔ عین عقل مجلس امام حسین عقل بڑھاتی، عین علم مجلس امام حسین ہمیں علم دیتی، عین عقیدہ مجلس امام حسین ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتی، عین عمل مجلس امام حسین میں آنے سے انسان کا عمل مضبوط ہوتا، عین عرفان مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آنے سے انسان کی بصیرت، انسان کی معرفت بڑھتی ہے۔ کہ رہبر معظم نے نوح خانوں کو سب کو کہا کہ اپنے نوحوں میں معرفت والے شعر پڑھا کرو تاکہ لوگ گریا بھی کریں، معرفت بھی بڑھے۔ آج آپ کے نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے وہ چہرے جو مکتب اہل بیت میں نیگیٹو فیسز ہیں، جو قابل تعریف چہرے نہیں ہیں، یہ نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے ان کے نوحوں میں ان ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی پبلسٹی ہو جائے۔ یہ اسٹیج اپنی ذات کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغام ابا عبداللہ الحسین کی پبلسٹی کے لیے۔ عین علم
عین عمل، عین عرفان، عین عزت. فرش ازاں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے عزت دار کیسے بننا ہے. فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حیات من الذل امام حسین کا نعرہ ہے. فرمایا شیعہ کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. عین عدو، عدو ستیزی، یہ پہچانو، دشمن شناس بنو کہ تمہارا دشمن کون ہے، کون تجھے مقام و پیغام ابا عبداللہ الحسین سے دور کر رہا ہے. 8واں عین، عین عواطف. یہاں پہ آ کے تمہارے ایموشنز کو صحیح پٹڑی پہ ڈالا جاتا ہے کہ تم نے اپنے ایموشنز کو کہاں استعمال کرنا ہے. جہاں فضول جگہ پہ اپنے ایموشنز، اپنی انرجیز کو استعمال نہ کیا کرو. غلط جگہ پہ اپنی محبتوں کو ضائع نہ کیا کرو. غلط جگہ پہ اپنی انرجی کو نہ لگایا کرو. زندگی گزر جائے گی، پھر بڑھاپے میں کہو گے یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی پھر کب کے پلٹ کے آؤ گی. اس کائنات میں کوئی چیز پلٹ کے نہیں آتی. ایموشنز. قاسم، کل مسائل پڑھے جناب قاسم کے. قاسم جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ ہاں چچا. فرم بتا موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہا وہ زندگی جو حسین پہ قربان کی جائے، الموت احلا من العسل، ایسی موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ اپنے ایموشنز کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں قاسم؟ امام حسین کے لیے، راہ حق میں. ہم بعض اوقات اپنے ایموشنز کو راہ باطل میں خرچ کرتے ہیں. 9واں عین، عین عبرت. کربلا عبرت کا مقام ہے. اگر کربلا میں شمر سنا تو آج کے زمانے میں شمر شناس بنو. اگر کربلا میں یزید سنا تو آج کے زمانے میں یزید شناس بنو. دیکھو ہر کس وجہ سے ہر بنا، ابن سعد کس وجہ سے ابن سعد بنا. ہم تو بڑی آسانی سے نام سن لیتے ہیں، زہیر تھا، طلحہ تھا، ابن زیاد تھا، عمرو عاص تھا، دشمن اہل بیت بن گئے، یہ کیا وہ کیا. جناب جنہوں نے رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن کا اس ماحول میں رہنا، یہ ایک دن میں تو دشمن امیر المومنین کوئی نہیں بنتا نا. وہ جناب زبیر کے علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. رسول خدا فرماتے زبیر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ رسول آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا زبیر یاد رکھنا ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. کیوں زبیر جنگ جمل میں امیر المومنین سے لڑنے نہیں گیا؟ کیونکہ جب آیا مد مقابل امیر المومنین تو مولا نے تلوار نہیں، زرہ نہیں، تو کہا کہ جاؤ علی کے مقابلے میں. زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ اگر آتے تو علی وہ ساز و سامان پہن کر آتے. جب مد مقابل ہوئے، پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں. امام نے صرف اتنا کہا زبیر وہ دن یاد ہے جب میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور رسول خدا نے کہا تھا کل اسی کے مقابلے میں جاؤ گے؟ کہاں علی مجھے یاد ہے. کہ پھر پلٹ گیا، میدان کو چھوڑ کے چلا گیا، امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آیا. لیکن عبرت نہیں لی اس نے. اگر حق کو پہچانا ہے تو یہ نہیں کہ آپ باطل کو چھوڑ دو اور حق کو بھی چھوڑ دو. حق شناس بنے تو باطل کو چھوڑائے، حق کی راہ میں آ جاؤ. تشخیص دے دی، اب اس راستے پہ آنے کی ہمت بھی رکھو. 9 عین عبرت. 10 عین عدالت. کربلا کا مطلب ہے کہ انسان عدالت شناس بنے. کیا میرے گھر میں عدالت ہے؟ کیا بچوں میں عدالت ہے؟ کیا میاں بیوی کے رشتے میں عدالت ہے؟ کیا مومن کا خیال کرتے اس میں عدالت ہے؟ کیا ہمارے قافلوں میں عدالت ہے؟ کیا ہم واقعاً کلام اہل بیت جو پڑھتے ہیں حق اہل بیت کو ادا کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کرو، تاکہ اپنے بیچ میں جو ظلم کرتے ہو ظلم سے بچو. فرمایا 9 چوکیاں ہیں پل صراط کی، ہر چوکی سے شاید پار ہو جاؤ. حقوق العباد کی چوکی، فرمایا اس میں کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا جب تک دنیا میں اپنی اصلاح تم خود نہیں کرتے. تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے انسان اپنی اصلاح کرے. پھر ہم نے عرض کیا اصلاح بندہ اور خدا، اپنے درمیان اور اللہ کے رشتے کو صحیح کرو. معصوم کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ من اصلح بینہ وبین اللہ، جو اپنے درمیان اور خدا کے درمیان اپنے تعلق کو صحیح کرتا ہے، خدا اس کا رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے.